اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ساری کی ساری تعریف تمام کی تمام تعریف للہ اللہ کے لیے ہے۔ اب یہ اللہ نے مجھے آپ کو یہ خبر دی ہے کہ جو تعریف ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی ذات کے لیے۔ یہ اللہ کی ذات ہمیں یہ خبر دے رہی۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جو رب کی ذات سے غافل ہوتے ہیں وہ بھی تو تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی جو ہم تعریف کرتے ہیں یا کسی بھی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو رب کی ذات سے خبر یہ ہے کہ ساری تعریف ہے ہی اسی کی، اور جب کہ ہم دوسری تعریفوں کی طرف بھی ہمارا دھیان ہے یا ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ تو پھر تضاد سا نظر آ رہا ہے نا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ساری کی تعریف تو رب کی ہے، پھر دوسروں کی تعریف کیوں ہو رہی ہے؟ ایک تو یہ سوال کا جواب۔ دوسرا، اگر یہ مان لیا جائے کہ ساری کی ساری تعریف اللہ کی ہے اور خود اللہ کی ذات ہمیں بتا رہی ہے تو اللہ کی ذات ایسے کیوں کہہ رہی ہے؟ کیا رب کی ذات بہت خود پسند ہے؟ نعوذ باللہ۔ ایک کمپیریٹو ہے نا کہ ایک کریٹیکل، جب آپ اسٹڈی کی طرف آتے ہو تو آپ کچھ چیزوں کو ایسے بھی سوچنا پڑتا ہے، پھر جب ان کا جواب ملتا ہے نا تو وہ پچھلے سارے جو دھندلی ہوتے ہیں نا وہ اس کو کلیئر کر دیتی ہے۔ اب دو سوال کیا ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ تعریف تو دوسروں چیزوں کی بھی کی جاتی ہے، دوسری مخلوق کی بھی ہو رہی ہے۔ دوسرا سوال کیا وہ ہے کہ رب کی ذات کیوں ایسا کہتی ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا رب کی ذات کو اپنی ذات سے غرض ہے، یا اس تعریف کا یا اس پیغام کا مجھ سے کوئی تعلق ہے؟ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ تعریف تو کسی اور کی کر رہے ہیں اور فائدہ آپ کو مل رہا ہو؟ ہاں، یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی تعریف کروانا چاہتا ہے، اس تعریف کا آپ کو کچھ صلہ دیتا ہے کہ تم نے میری تعریف کی، چلو یہ ہے تمہارا معاوضہ۔ تو یہ بات بھی مناسب نہیں لگ رہی۔ یہ تینوں سوال، ان تینوں سوالوں کا جواب ہونا چاہیے، اور تینوں سوالوں کا جواب موجود ہے، اور وہ سوال تو سن لیا آپ نے۔ اب ان کے جواب کیا ہیں؟ جواب بہت سارے ہو سکتے ہیں، ان میں سے کچھ ہی جواب سن لیں۔ پہلے سوال کا جواب کہ دوسری چیزوں کی تعریف۔ اب کسی بھی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو وہ ایک کریشن ہے، تخلیق ہے۔ اس تخلیق کے پیچھے کون ہے؟ بنانے والا ہے۔ اب اگر آپ کہیں خوبصورت پورٹریٹ دیکھتے ہیں، کوئی خاکہ بنا ہوا، کہیں تصویر بنی دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں واہ کیا کمال تصویر ہے، تو آپ کے ساتھ ہی اس تصویر کا جو مصور ہے وہ بھی بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے نہیں آپ پھر تو میری تعریف کریں گے۔ نہیں، میں تمہاری تو تعریف نہیں کر رہا، میں تو اس تصویر کی تعریف کر رہا ہوں۔ تو وہ آپ سے یہ کہے گا اس تصویر نے خود کو تو نہیں بنایا، اس کے اندر جو آپ اچھائیاں، باریکیاں، جو اس کے کلر کمبینیشن یا اس کے اندر جو آپ کمالات دیکھ رہے ہو وہ ساری میرے ہاتھوں سے ہے، میرے ذہن کی سوچ ہے، میرے ہاتھوں نے اسے بنایا۔ تو آپ مانو یا نہ مانو، آپ میری کاریگری کی تعریف کر رہے۔ ڈیفینیٹلی وہ اپنی اس بات میں سچا ہوگا، تعریف ہم تصویر بنانے والے کی ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے۔ تو آپ مانو یا نہ مانو، آپ میری کاریگری کی تعریف کر رہے۔ ڈیفینیٹلی وہ اپنی اس بات میں سچا ہوگا، تعریف ہم تصویر بنانے والے کی ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے۔ اب ایک سوال، یہ سوال کا جواب ہو گیا، یعنی تعریف تو اللہ کی ہے نا، جس نے اس چیز کو بنایا۔ اچھا، اب کہتے ہو کہ جی ضروری تو نہیں ہے کہ ساری چیزیں فطرت سے
یا قدرت سے تخلیق کی گئی ہوں، کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ہینڈ میڈ ہوتی ہیں یا انسان کی بنائی ہوتی ہیں، یا کچھ اور چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح یہ وجود میں آ گئی، تو پھر بھی تو جسم جو میٹیریل اس میں استعمال ہوا، جو عقل اس میں لگی، جو ہاتھ لگے، سارے کے سارے جو اس میں معاون ہوئے چیزیں، وہ بھی تو اس ذات کی بنائی ہوئی تھی۔ حقیقت پھر وہیں اس ذات کی طرف لوٹ کر جاتی۔ اب تو یہ تو رہا اس کا سوال کا جواب کہ تمام کی تعریف، ساری کی ساری تعریف اس بنانے والے کی ہے، اللہ کی ہے، اللہ کی ہے، بنانے والا اللہ ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات کیوں تعریف چاہتی ہے؟ حقیقت جب آپ نے حق مان لیا، یہ تسلیم کر لیا، ہاں کمال اسی کا ہے، پھر وہ اس کا اظہار کیوں کر رہی ہے؟ مجھ سے اس کا اظہار کیوں چاہ رہی ہے؟ اس میں اس ذات کا کوئی فائدہ ہے؟ وہ ذات اپنے آپ کو بڑا رکھنا چاہتی ہے، تو وہ اس ذات اس لیے ہم سے ایسا کہہ رہی ہے۔ اس سوال کا جواب سن لیں کہ انسان کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ جیسے آپ کو آپ کے جسم کی بات آگے آئے گی، ابھی دیکھیں سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے۔ جیسے آپ کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، سردی لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، خوف کا یا تحفظ کا، یہ ساری چیزیں آپ کو ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کی۔ اسی طرح آپ کے اندر رکھا گیا ہے کہ آپ کسی کو چاہیں، کسی کو سراہیں، آپ کسی کے سمجھ لیں اثر میں رہنا چاہتے ہیں، اثر میں، کسی کے تعلق کے، کسی کے زیر اثر رہنا چاہتے ہیں۔ اب وہ رب کی ذات اپنے آپ کو پیش کرتی ہے کہ تمہیں کسی اور کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں، تم جس کی اور کے اثر میں جاؤ گے تو اس کے اپنے تقاضے ہوں گے، اپنی مجبوریاں ہوں گی، اپنی معذوریاں ہوں گی۔ تو انسان جب اس ذات کے حصار میں آتا ہے تو وہ اس کی وہ والی پیاس، وہ والی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اور وہ ضرورت ہے روح کی۔ روح چاہتی ہے کسی کو، اس کا چاہنا اس کی ضرورت ہے۔ سمجھ لیں روح کو بھوک لگتی ہے، روح اپنا خوراک، اپنی غذا چاہتی ہے، اور وہ غذا، وہ چاہت، وہ اس کا عشق ہے، اس کا چاہنا ہے۔ اور عشق اسی سے ہو سکتا ہے جس کو وہ کیا کرے، جس کے اثر میں آ جائے، جس کو وہ بڑا سمجھے گی، جس کو وہ خوبصورت جانے گی، جس کو وہ بہترین جانے گی۔ تو اس روح کی غذا، اس روح کی تشفی، اس روح کی تشنگی کے لیے وہ تعریف، وہ ساری کی ساری ذات، وہ کہتا ہے تو ہی تو ہے سب کچھ، مجھے تو ہی چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو اس روح کی غذا، اس روح کی تشفی، اس روح کی تشنگی کے لیے وہ تعریف، وہ ساری کی ساری ذات، وہ کہتا ہے تو ہی تو ہے سب کچھ، مجھے تو ہی چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ دیکھیں انسان جب اپنے آپ کو دوسرے انسان کا غلام کرتا ہے، اپنے زیر اثر لاتا ہے، تو اپنے مفادات اٹھاتا ہے اس میں سے، کوئی بھی چیز ہوگی۔ لیکن رب کی ذات کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے، وہ صرف دینے والی ذات ہے، وہ صرف عطا کرنے والی ذات ہے۔ آؤ پھر اسی کی تعریف ہے، حسن بھی سارا اسی کا، کمال بھی سارا اسی کا، تو پھر کسی اور کی طرف کیا جانا؟ تو یہ ہوگی روح کی غذا، جو روح نے جہاں سے نرش ہونا ہے، یہ ہے وہ روح کا سارا معاملہ۔ اب اگلا معاملہ ہے آپ کے جسم کا۔
تو اس کے متعلق آپ کو قطعاً پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ ہے وہ رب ہے، وہ رب ہے تمام عالمین کا۔ ہر ایک نو جس عالم جس حالت میں ہوتی ہے اس کو اس کی ضرورت، اس کو اس کے جسم کو جو ضرورت ہوتی ہے وہ پورا کرنے والی ذات بھی اللہ۔ جسم کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، روح کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اس جملے پر اگر اس آیت پر آپ ایمان لے آئے، آپ مجھے سمجھ آ جائے گی کہ اب مجھے کسی اور کی کوئی حاجت نہیں ہے، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ مجھے کافی ہے، وہی میری روح کے لیے ہے، وہی میرے جسم کے لیے ہے۔ اب جب یہ وہ تسلیم کر لیتا ہے تو پھر اس کا تعلق اعلیٰ سے جڑ جاتا ہے۔ پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ جھوٹ بولے گا، وہ دغا کرے گا، وہ حرام کھائے گا، وہ کسی کا حق مارے گا؟ قطعاً نہیں ہوگا۔ دینے والی ذات، عطا کرنے والی ذات، اس کا محبوب، اس کا مطلوب، اس کا مقصود اللہ موجود، اور اس نے اس کو تسلیم کر لیا۔ تسلیم کرنے کے بعد اس کے مسئلے سارے کے سارے حل ہو گئے۔ وہ اللہ رب ہے میرا، آپ سب کا، تمام جہانوں کا۔ اب آپ عالم، اب مجھ پر، آپ پر کس طرح کے عالم گزرے؟ سوچیں، ہم اس وقت کس حالت میں تھے جب ہماری کوئی شکل صورت ہی نہیں تھی، جب ایک ہم بوند، دیکھنا بوند، پھر بوند سے پھر اس کا کیا ایک لوتھڑا آگے بنا، وہ لوتھڑا اس کی حالت تھی، اس کو غذا کی ضرورت تھی، وہ ایک جسم تھا، اس جسم کو کچھ چاہیے تھا، اس کے ہاتھ نہیں تھے، اس کا منہ نہیں تھا، اس کے پاؤں نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک لوتھڑا تھا۔ ہم اس لوتھڑی کی حالت سے گریجولی کس حالت کو پہنچے؟ اس دوران کون میرا رب تھا؟ کس نے مجھے پالا؟ کس نے میری ضرورتوں کا خیال رکھا؟ کس نے میری حفاظت کی؟ جو ذات اس حالت میں میری حفاظت کر سکتی ہے اور اس نے کی، تو اب وہ ذات کیا موجود نہیں ہے کیا؟ نعوذ باللہ، وہ ذات اب بھی موجود ہے، وہی تمہارا رب ہے، وہ تمہارا اللہ ہے، اور ساری کی ساری تعریف اسی کی ہے۔ تو آپ کی روح کی غذا بھی مل گئی آپ کو، اور جسم کا بھی آپ کو بتا دیا گیا کہ جسم کی دیکھ بھال کرنے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے۔ یہ ایک آیت کتنی باتیں اور بتا رہی ہے، میرا علم، میری آگہی نہیں ہے، نہ کسی انسان کی ہو سکتی ہے اتنی کہ اس حقیقت کا مکمل احاطہ کر سکے۔